تھی. پٹھان کھڑے ہوگا 2 گھنٹے کی طرح نہیں، پٹھان کھڑے ہوگا تو 5 سال کے لیے لڑے گا ممرا کی عوام کے لیے انشاءاللہ تعالی. پھونکتا ہوں تیری ناجائز دولت پر. 10 سال کا بچہ ہے، آر میں 7 دن جیل میں ڈال دیا گیا. کسی کو موب لنچ کر دیا گیا. قید اور نصیر کے گھر پر کانگریس کا چیف منسٹر گہلوٹ نہیں گیا. اسی لیے نوجوانوں جو آج تم اتنی بڑی تعداد میں آج یہاں پر کھڑے ہو، نوجوانوں تم کو میں پیغام دے رہا ہوں، یہ لڑائی اگر آج اسد الدین اویسی، امتیاز جلیل، سیف پٹھان، وارث پٹھان، فیاض خان اور اگر اختر الایمان مجلس کے ذمہ داران لڑ رہے تو نوجوانوں سنو، یہ تمہاری لڑائی ہم لڑ رہے ہیں. اگر میری آواز معصوم اسکول کے بچوں کو پہنچ رہی ہے تو سنو میرے بیٹے اور بیٹیوں، یہ لڑائی مجلس تمہارے مستقبل کے لیے لڑ رہی ہے. ہم نے اپنی جوانی کے راستے ہمارے ختم ہو گئے، اب ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، مگر ہم اپنی زمین میں جانے سے پہلے اپنی آنکھوں کو بند ہونے سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھارت کی ہر ریاست میں مجلس اتحاد المسلمین کا رکن اسمبلی اور رکن پارلیمان منتخب ہو کر جائے. ہماری زندگی کا مقصد یہ کی ہے ہمارے بچوں اور بیٹیوں، میرے غیور نوجوان، ہماری لڑائی کی ہے کہ جب تم زندگی اصل زندگی میں قدم رکھو گے تو تم ان ناانصافیوں کا سامنا نہیں کرو گے، بلکہ تم کو عزت کی نگاہوں سے تمہارے مطابقات تم کو ملیں گے. یہ ہماری مجلس لڑ رہی ہے. 50 سال پہلے ہمارے ڈر کر بیٹھ جاتے، یاد رکھو کیا ہوتا. میرے عزیز دوستوں، آج مجلس کا نیشنل کنونشن ہوتا ہے. ایک ریاست 2 ریاست نہیں، 16 پردیشوں سے مجلس کے نمائندے آتے ہیں. آج سے 28-29 سال پہلے اسد الدین اویسی کو یا ممتاز خان کو کہنے کا کہ ممبئی میں مجلس کا قومی کنونشن ہوگا اور 16 ریاست سے مجلس کے نمائندے آئیں گے تو ممتاز خان اسد الدین اویسی مسکرا کر کہتے ہوں گے کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو. مگر الحمدللہ میں سلام کرتا ہوں میرے تمام مجلس کے رفقاؤں کو جن کے حوصلے اور عزم نے مجھے یہاں تک لے کر آیا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں میرے سیاسی سفر میں جو تمام اراکین مجلس کے اراکین نے میرا ساتھ دیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میری خوشقسمتی ہے کہ اللہ نے مجھے اکبر الدین اویسی جیسا ایک بھائی بھی دیا جس کے حوصلے اور عزم میں کبھی کمی نہیں آتی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اکبر کی دیوانگی کا، اس کی ضد کا کہ اکبر الدین اویسی، آج اکبر الدین اویسی کا ساتھ ہے. احمد ملالہ ہے، احمد پاشا قادری جو سالار ملت کے ساتھی ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں میرے بھائی اختر الایمان کا کہ 2015 میں ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی اور آج اختر الایمان نے بہار کے کونے کونے میں مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کر دیا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اختر الایمان کا کہ انہوں نے 5 MLA کامیاب کروائے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں سیمانچل کی اس غیور عوام کا جس نے ظالموں کو منہ توڑ جواب دیا اور مجلس کے 5 اراکین اسمبلی کو کامیاب کیا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اتر پردیش کی عوام کا جو شوکت کی قیادت میں کام کیا جا رہا ہے. ہم کو کامیابی نہیں ملی اسمبلی انتخابات میں مگر مجھ سے زیادہ ان کے حوصلے بلند ہیں. میں سلام کرتا ہوں مہاراشٹرا کی سرزمین پر بسنے والے آپ غیور عوام کا جنہوں نے اورنگ آباد میں 21 سال کے شیو سینا کے MP کو ہرا کر امتیاز جلیل کو اپنا MP بنایا. میں سلام کرتا ہوں مہاراشٹرا کی سرزمین پر بسنے والے غیور عوام کو جنہوں نے مالیگاؤں اور دھولیا سے مجلس کے رکن اسمبلی کو کامیاب کیا.
میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے امتیاز جلیل جیسے مجھے ایک ساتھی کو عطا کیا. میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ڈاکٹر غفار قادری جیسے ایک شخص کا ساتھ مجھے نصیب ہوا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایسے ساتھیاں دیے کہ تمل ناڈو سے وکیل ہے, کرناٹکا سے پٹھان ہے, عثمان غنی ہے, رحیم مرچی ہے. ایسے تمام لوگوں نے مل کر مجلس اتحاد المسلمین کو اس مقام پر پہنچایا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجلس کے مرحوم صدر متمدین کو, قائدین کو اللہ ان کی مغفرت فرمائے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اگر آج میں تمہارے درمیان میں کھڑا ہوں تو اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے. میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے. اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو صرف اور صرف اللہ کا کرم مجھ پر ہے. میں اگر کھڑا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. اگر میں تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر یا تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر یا ایوان پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر باطل طاقتوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر مظلوم عوام کے انصاف کا مطالبہ اگر کرتا ہوں, بھارت کی پارلیمنٹ میں اگر میں وقت کے فرعون اور نمرود اور یزیدوں کے سامنے کھڑے ہو کر انصاف اور حق کی بات کرتا ہوں تو صدقہ ہے اہل بیت کا کہ انہوں نے مجھے اس مقام کو عطا کیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہی چیز ہے ان ساتھیوں کی محنت اور قربانی تھی کہ آج اسد الدین اویسی یہاں تک کھڑا ہے. آئیے میں آپ کو ایک اپیل کرتا ہوں کہ اس سیاسی سفر کو اور آگے لے کر جانا ہے ہم کو, تاکہ یہ جو نوجوان بچے ہیں جو 21-22 سال 25 سال کے ہیں, یہ جو معصوم بچے آج 14-15 سال کی عمر میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے مستقبل کو اچھا کرنا ہے تو مجلس کو مضبوط کرو. تم اسد الدین اویسی کو, امتیاز جلیل کو, اختر الایمان کو مضبوط مت کرو, تم مجلس کو مضبوط کرو. ارے ہم مٹ جائیں گے, اس زمین کی غذا بن جائیں گے, مگر مستقبل تمہارا ہے. میں اگر تمہارے سامنے کھڑا ہوں, میری عینی خواہش یہ ہے کہ اللہ مجھ سے بہتر لیڈر پیدا کر دے. میری خواہش یہ ہے کہ تم نیتا بنو, تم لیڈر بنو, تم قوم کے صدر بنو, تاکہ تم قیادت کرو. یہ میرے زندگی کا مقصد ہے. کب تک تم ان لوگوں کے پیچھے غلامی کرو گے؟ ارے جب راشٹریہ کانگریس والے اجیت پوار نیتا بن سکتا ہے, سپریا سولے نیتا بن سکتی ہے, ادھو ٹھاکرے اپنے باپ کا بیٹا ہونے کی بنا پر نیتا بن سکتا ہے, جب ایک ناتھ شنڈے نیتا بن سکتا ہے, جب فرنویس نیتا بن سکتا ہے, تو کیا مہاراشٹر کا مسلمان شرد پوار کی طرح, ادھو ٹھاکرے کی طرح, شنڈے کی طرح نیتا نہیں بن سکتے؟ کیا تم نیتا نہیں بن سکتے؟ کیا تم لیڈر نہیں بن سکتے؟ تو کیسے بنو گے؟ نعرے مارنے سے نہیں بنو گے. متحد ہو, ووٹ ڈالو, نیتا بنو. ارے جب بات چیت ہوگی تو ان سے آگ میں آگ ڈال کر بات چیت ہوگی. سر جھکا کر, ہاتھ کو پیچھے رکھ کر یہ زبان سے یہ نہیں کہو گے کہ ہاں صاحب, ہاں صاحب, ہاں صاحب نہیں. بات چیت ہوگی تو ہوگی اس طرح سے ہوگی کہ اگر تو صاحب ہے تو میں بھی صاحب ہوں, میں تیرا غلام نہیں ہوں. ہاں ہمارے ہی صفوں میں بعض لوگ ہیں اور رہیں گے صبح قیامت تک. کربلا کے میدان میں امام حسین کو پانی بند کرنے والے کون تھے؟ نواسے رسول پر تیر برسانے والے کون تھے؟ علی اصغر علی اکبر کو شہید کرنے والے کون تھے؟ ٹیپو سلطان کو شہید کرنے والے کون تھے؟ کون تھے؟ ہمارے ہی صفوں سے لوگ آئے تھے. مگر آج آپ کو پہچاننا پڑے گا.